بنصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہدیہ درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. امیر محفل، روح محفل، جان محفل حضور پیر صاحب قبلہ حضرت صاحبزادہ والا شان، اہل محبت و رسبت کی جان، آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کی خوبصورت پہچان، صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن سبحان اللہ. مقتدر علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام، حاضرین سامعین، آج کی پروقار پربہار محفل پاک جس میں میں بھی حاضر ہوں، آپ حضرات بھی موجود ہیں. صحت ٹھیک نہیں تھی، آج آنا بہت مشکل تھا، لیکن اپنا ضمیر مجھے بار بار مجبور کر رہا تھا کہ سلو سے لے کر بیلجیم اور پیرس تک کتنی بہاریں لوٹی، اور اس مبارک سفر کی آج آخری نشست ہے. آخری نشست میں حاضر ہو کر میں حضرت والا شان اور حضرت صاحبزادہ ذی وقار کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے اپنی محبتوں سے، اپنی الفتوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی وفاؤں سے پورے ماحول کو مالا مال فرما دیا. میرے برادر عزیز علامہ قاری واجد حسین صاحب نے اپنے دلی، قلبی اور روحانی جذبات کی ترجمانی فرمائی، اور یقیناً جس عالم حق سے، جس سنی العقیدہ سے حضرت پاک کے خوبصورت دورے کا جب بھی تبصرہ کروائیں گے تو اگر اندر کچھ ہوگا نا تو وہ یہی بتائے گا سبحان اللہ کہ حضرت والا شان اس ملک میں، یورپ میں تشریف لائے کچھ لینے کے لیے نہیں، سب کو دینے کے لیے. سبحان اللہ. بے شک یہ خوبصورت محفل جس کا انعقاد عزیزم ثاقب نے کیا ہے اس کو بڑی مبارک ہے، اور یہ بہت زیادہ مبارکباد کے حقدار تو اس لیے بھی ہیں کہ حضرت صاحبزادہ والا شان نے فرمایا کہ جو میری خاص ٹیم ہے نا اس خاص ٹیم کا ہی ایک ممبر ہے. سبحان اللہ. تو جب حضرت صاحبزادہ والا شان نے اس کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا تو چبک کر فوراً وہ آپ کے قدموں سے قدم بوسی کی. میں نے بعد میں ثاقب کو بڑی مبارکباد پیش کی. یہ ہے طریقہ لینے کا، اور ملنے کے بعد اس پر استقامت کا طریقہ یہی ہے، جس بارگاہ سے ملے قدموں سے لپٹ بے جاؤ، شک. لپٹ جاؤ اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگو. آمین. یہ حضرت والا شان کی آمد پر کیا دھماکے، پٹاخے، چراغاں، یہ روشنی، یہ کیا تھا؟ یہ ثاقب نے اپنے دل کی کیفیت حضور پہ فرمائی ہے، اور اپنے دل کے جذبات کو، اپنے دل کے حسن کو پوری مجلس کی نظر کر دیا ہے. اور اگر غور سے دیکھیں تو حضرت صاحبزادہ والا شان سے محبت کرنے والا ہر خوبصورت نوجوان وہ ایک ثاقب ہی نظر آتا ہے. خرم کو دیکھیں، فیضان کو دیکھیں، عرفان کو دیکھیں، جس نوجوان کو دیکھیں، خطیب الرحمان کو دیکھیں، حضرت والا شان آپ ایک ایک کے دل میں بس رہے ہیں، ایک ایک کے روح میں موجود ہیں. اور وہ خوبصورت اس عقیدے سے، اس جذبے سے، اس عقیدے سے جب نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا ایک ایک خادم یہ ایسا تراشا ہوا ہیرا ہے، اس کی ایک ایک ادا سے رسول اللہ کی سنت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقریباً 5-6 ہفتے حضرت والا شان کا یہ مبارک دورہ رہا. ہر مسافر آپ کی میت میں چلنے والا اپنے اس مبارک سفر کا، چلنے کا محاسبہ کرے کہ ان دنوں میں کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے. جب ان مبارک ایام پر غور کرے گا تو اس کا دل خود بخود جواب دے گا، اس کا ایمان اس کو خوبصورت الفاظ سے مطمئن کرے گا کہ فیصلہ کیا چاہتا ہے. کھویا کچھ نہیں، پایا ہی پایا، پایا ہی پایا ہے. اس لیے کہ ہر محفل حضور کی محفل ہے.
ہر محفل مدینہ پاک کی محفل ہے۔ اور جس محفل میں صاحبزادہ سید الطاف حسین شاہ صاحب جب رسول اللہ کی محبت کی تار چھیڑتے ہیں اور حضرت صاحب قبلہ توجہ فرماتے ہیں تو محفل جس ٹاؤن میں ہو پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں ہو رہی ہے، مدینہ پاک کی بہاریں تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ پاک حضرت والا شان کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کی محبتوں کے ترجمان حضرت لاسانی پاک کے حسن کے ترجمان اور حضرت ثانی پاک کے علم اور معرفت کے خوبصورت ترجمان صاحبزادہ والا شان کو اللہ پاک عمر خضر عطا فرمائے۔ یقیناً آج کی محفل میں تمامی حضرات ظاہری طور پر خوش تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر کی جو دنیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کل یہ جلوے کہاں ڈھونڈو گے، کل یہ بہاریں کہاں آئیں گی۔ لیکن جو گزشتہ 6 ہفتے ہیں جب ان سفروں میں آپ نے وفا کی، آپ نے محبت کا ساتھ دیا، آپ نے عشق سے ساتھ دیا، تو آپ کا دل مطمئن کرے گا کہ انشاءاللہ پھر وہ جلوہ آنے والا ہے۔ جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ حضرت والا شان مصطفیٰ کی محبتوں کی بہاریں لے کر واپس تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک ایک ایک خادم محبت سے انتظار کرے گا اور دعا فرمائے گا کہ اے اللہ حضرت صاحب کو بھی صاحبزادہ والا شان کو بھی سلامتی کے ساتھ دوبارہ پھر اس ملک میں لا، تاکہ ہم حضور کی محبتوں کی خیرات پائیں۔ اور ملتی ہے خیرات، آج بھی فیض جاری ہے ان کا، کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے، ارے لٹ رہا ہے میرے آقا کا صدقہ، لوٹ لو جس نے لوٹا نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد، اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت شامل حال ہو تو نتیجہ کیا نظر آتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، پیارے حبیب آپ لوگوں کو دیکھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ دین کی طرف فوج در فوج آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہو سبحان اللہ، صرف ترجمہ پر ہی محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے ہیں جس مجلس کو دیکھیں اہل محبت فوج در فوج آ رہے ہیں۔ اگر حال کی محفل ہے، مسجد کی محفل ہے، جس مقام کی محفل ہے، جلوے یہی نظر آ رہے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین کی طرف فوج در فوج آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے رب نے ابتدا میں بیان فرما دی اذا جاء نصر اللہ، یہ ساری اللہ کی مدد ہے، والفتح، یہ فتح کے دروازے میرے رب نے کھول دیے ہیں۔ جب نصرت رب کی بارگاہ سے آئے، فتح رب کی بارگاہ سے آئے، کرم مدینہ پاک سے آئے، کون ہے راستے روکنے والا؟ پھر تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، پھر تو بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ الحمدللہ حضرت صاحبزادہ والا شان کا ہر مقام پر خطاب آپ لوگ تو سنتے ہیں، آپ تو دیوانے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ان لوگوں کی مجلس میں آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر، آپ کا بیان جو سننے والے کچھ عام نہیں تھے، بڑے بڑے اجلہ علماء تھے، بڑے بڑے مفتیان ذی وقار تھے۔ بیلجیم کی سرزمین پر جب صاحبزادہ والا شان نے سرکار کی محبت کا ترانہ چھیڑا تو ایک مفتی اعظم بعد میں کہنے لگے ہم کسی وقت گورنے پر ناز کیا کرتے تھے نصیر ملت کے وجود سے، آج عیدگاہ پہ ناز کر رہے ہیں صاحبزادہ والا شان کے وجود سے۔ میں حضرت صاحب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک صاحبزادہ والا شان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور خطیب الرحمان اور یہ سارے خوبصورت نوجوان جو دن رات حضرت صاحبزادہ والا شان کے ساتھ چلتے رہے ہو، قدم قدم پر بہاریں لوٹی۔ میرے بھائی محمد حاجی ظفر محمود صاحب اور ان کے تمام ساتھی، اگر بعضوں کا نام لوں اور یقیناً باقی نام تو رہ ہی جائیں گے، لیکن محسوس نہ کرنا اگر چند کا نام لیا جائے تو باقی خود شامل ہو جاتے ہیں۔ حضور اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی سارے نبیوں کے نام نہیں لیے، کچھ کے نام لیے اور باقی سارے خود شامل ہو گئے۔ یہ ایک طریقہ ہے قرآن کا، چند کے نام لیے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ حضرت صاحب قبلہ کا ایک ایک مرید تراشا ہوا ہیرا ہے، حضرت نے تراش کر ان کی چمک کو اپنی ذات کے لیے نہیں مصطفیٰ کی امت کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اللہ یہ بہاریں قیامت کے لیے جاری و ساری رکھے۔ حضرت صاحبزادہ والا شان کی محبت، آپ کا پیار علم سے، علماء سے، صوفیاء سے، ایک ایک رسول اللہ کے عاشق سے آپ کی محبت، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کے وجود کو بنایا ہی محبت کے لیے ہے، کہ وجود کو بنایا ہی پیار کے لیے ہے، اور یہ پیار میرے آقا کی بارگاہ سے ملتا ہے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رحمت دو عالم اپنی کسی ایک خادم کے ساتھ گفتگو فرماتے تو وہ یہ سمجھتا کہ جو محبت میرے ساتھ ہے کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے، یہ پوری کی پوری محبت فقط میرے لیے ہے۔ وہی آپ تخصیص، وہی محبت دیکھیں گے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں دیکھیں گے۔ میں اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو بھی اس مبارک دعا کی نشست میں شامل کروں گا کہ جنہیں حضرت اعلیٰ کا دور ملا، حضرت ثانی پاک کا دور ملا، حضرت ثانی پاک کی محفلیں نصیب ہوئیں، اور ان اپنے والدین کی دعاؤں سے مجھے آگے ان کی اولادوں کی محفل نصیب ہے۔ یہ پورے کا پورا سلسلہ جو ہے یہ رحمت دو عالم کی بارگاہ سے مقبول ہے۔ ہم اپنی تمناؤں کو جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ یہ تمنائیں حضور کی بارگاہ تک پہنچیں گی۔ کسی بڑے محبت والے شاعر نے حضور ایک شعر کہا تھا کہ جب وہ گیا نا اس نے دیکھا مہندی کا باغ، بڑی خوبصورت مہندی لگی ہوئی ہے، تو ایک سبز پتے پر اس نے اپنے دل کی داستان لکھنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں کہ برگ حنا پہ لکھ دی ہے داستان دل، برگ حنا پہ لکھ دی ہے داستان دل، کیوں کہ شاہد کے رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، شاہد کے رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ ہم اپنی دل کی داستانیں جو ہیں ان کے سپورٹ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہماری داستانوں کو گنبد خضرا کے سائے میں جب پیش کریں گے تو وہ کریم ضرور کرم فرمائیں گے، کیونکہ وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ، ارے وہ نوازنے پہ آئیں تو نواز دے زمانہ۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا یہ سفر محبت تھا، سفر عقیدت تھا، سفر نسبت تھا، سفر نسبت مدینہ منورہ تھا۔ پاکستان سے جو آئے ہیں برطانیہ کے اندر، پھر برطانیہ سے جو گئے ہیں یورپ پر، جس مقام پر جس خادم نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ اللہ کے اس کرم پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اس لیے کہ اس میں کسی کا اپنے بس کی بات نہیں، یہ تو آقا کا کرم ہے جس کا جتنا وقت اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔